اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ آگے بیٹھنے کی زیادہ فضیلت، پہلی صف میں جگہ ملے تو پہلی صف میں، نہیں تو دوسری صف میں زیادہ فضیلت جمعہ کے دن اور پانچوں وقت کی نمازوں میں بھی یہی حکم ہے کہ پہلی صف میں زیادہ فضیلت۔ درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ہر نیک عمل سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس سے ہر مسلمان واقف ہے کہ درود شریف کی بہت فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ مکمل فضیلت سے تو کوئی واقف نہیں، مگر کچھ نہ کچھ مسلمان درود شریف کی فضیلت سے واقف۔ ہر نیک عمل پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور تقریر، وعظ، نصیحت کے پہلے بھی درود شریف پڑھنے سے وہ وعظ و نصیحت سننا اور بولنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عمل آپ کا قبول نہ بھی ہو تو جو درود شریف ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بالخصوص جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود جمعہ ہے، درود رضویہ ہے، درود اسم اعظم ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی درودیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود شریف جمعہ کے دن جو امتی پڑھتا ہے اس کے درود شریف کو میں خود سنتا ہوں، اور کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو محبت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اور عام درود بندے مومن صرف زبان سے پڑھتا جائے، دل و دماغ اس کا کہیں بھی ہے، صرف درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ درود بھی فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں تھا تو جب ضرورت۔ درود شریف حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی انداز میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی بھاشا میں پڑھنے سے فرشتے اس درود شریف کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، جب پہنچاتے ہیں فرشتے درود شریف کو تو فرشتے درود شریف پڑھنے والے کا نام بھی، اس کی ولدیت بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف پڑھا۔ اس روایت سے یہ معلوم چلتا ہے کہ کون امتی یہ نہیں چاہتا ہو کہ بار بار اس کا نام نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب بندے مومن درود شریف پڑھے گا تو آقا کی بارگاہ میں اس کا نام ماولدیت کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور ہر انسان چاہتا ہے، اور جس کا نام بار بار نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اپنے اس امتی پر ہو جائے گی جس کا نام فرشتے بار بار نبی کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عربی کا شعر ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کا لکھا ہوا وہ شعر ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ تین شعر انہوں نے بنا لیا، چوتھا شعر ان سے بن نہیں رہا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال پہنچا ہوا کمال ہے، ایسا ویسا کمال نہیں ہے، پہنچا ہوا کمال ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کا حسن و جمال بھی ایسا جمال ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی عادت، آپ کے اطوار بہت اعلیٰ ہے۔ اتنا آپ نے بنا لیا، پریشان۔ جو بندے مومن جو کام کرتا ہے وہ کام مکمل نہ بنے تو بے چینی رہتی ہے۔ تو انہوں نے جب تین شاعری کو ترتیب دے دیا، بنا دیا، تو بے چینی رہی، بے چینی میں نیند آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا کہہ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ، پڑھو درود اپنے نبی پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھو اپنے درود اپنے نبی پر۔
آقا کا ایک شعر جڑ گیا اس میں، ایک اچھا شعر بن گیا، اور وہ شعر نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ یہ شعر بہت مشہور و معروف ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ عربی ہے تو اردو والوں کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے، عربی ہے دوسری بھاشا کے لوگ ہیں تو بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ہر ملک میں ہر جگہ جہاں بھی ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اس درود کو، اس شعر کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جو بندے مومن خلوص سے نبی کی تعریف کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمادی الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا، یعنی تقریباً 3 مہینے، 2-4 دن کم ہی رمضان کے آنے میں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے اپنے بندے کو اپنے گھر میں جھکا دے۔ پچھلے سال رجب کا مہینہ بھی نہیں لگا تھا، یا رجب کے شروعات کا تاریخ لگ چکی تھی اور لاک ڈاؤن لگ گیا۔ مسجدوں سے روکنے کے بعد بھی، مسجدوں میں روکنے کے بعد بھی لوگ مسجد میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ آ رہے تھے۔ تقریباً یہ کھمبے تک 5 وقت نمازی تھے۔ رمضان کے 2 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے یہ کھمبے تک نمازی ہو جا رہے تھے، فل نمازی ہو رہے تھے۔ تو یہ نمازی کیوں ہو رہے تھے؟ ڈر اور دہشت۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندے کے دل میں ڈر و دہشت ڈال کر کسی بھی بہانے اپنی بارگاہ میں جھکا سکتا ہے، مگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ بندے مومن تبلیغ کرے، اس کی تبلیغ سے دوسرے لوگ آئیں، اپنی مرضی سے آئیں۔ تبلیغ کی ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو جھکا سکتا ہے، مگر اللہ کی مصلحت ہے، اس نے نبی کو بھیجا کہ یہ میرے محبوب جائیں، بندوں کو راہ ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم، نبوت کے وارثین علماء کرام اس دنیا میں نیک بندوں کو اچھی راہ دکھائیں، اچھی راہ بتائیں، اور لوگ اچھی راستے پر آئیں۔ یہ اللہ کی مصلحت، اللہ کی مرضی اور منشا، مصلحت خدا بندی یہی ہے کہ ایک ترتیب سے دنیا کا نظام چلے، کہ کائنات کا نظام حکمت سے چلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو ولایت کا سلسلے کو باقی رکھا، تاکہ اولیاء کرام کی تبلیغ سے لوگ اسلام کے راستے پر اسلام کو قبول کریں اور اسلام کے راستے پر چلیں۔ نہیں تو یہ جتنے کام انبیاء کرام نے کیے اور جتنے کام اولیاء کرام نے کیے، تنے تنہا خدا کی ذات خود کر سکتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت یہی ہے کہ تم نماز پڑھو، اولیاء کرام کی باتوں کو مانو، علماء کرام کی باتوں کو مانو، اور خود چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھو، نمازیں پنجگانہ پڑھو۔ صرف اولیاء کرام نے اپنی کرامتوں سے لوگوں کو اسلام میں ہی نہیں داخل کیا ہے، مسلمانوں کی بھی اصلاح فرمائی، کلمہ پڑھنے والوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے، ایمان والے ہو کر کے بھی غفلت میں تھے تو ان کی بھی اصلاح کی، ان کی غلطیوں کو دور کیا۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کہ فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اپنی کرامت کے ذریعے سے غوث اعظم نے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ ایک مومن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہ فرما دینے سے جنت کی لالچ میں، جنت کی خواہش میں فجر کی نماز کم از کم تو میرے پیچھے پڑے گا۔ نماز سے کاہلی، غفلت کی وجہ سے غوث اعظم نے یہ فرمایا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا جو عشاء میں نماز پڑھنے آئے ہیں یہ چیز ان میں سے کوئی شخص جا کے شہر میں شور نہیں مچائے گا، اس جملے کو، میری اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گا کوئی، بس عشاء میں جو آئے ہیں یہی سب لوگ آ جائیں فجر میں تو اچھی بات ہے۔ تو اسی عشاء کی نماز میں ایک بچہ تھا، وہ جا کے شور مچا دیا پورے شہر میں، اور غوث اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شور نہیں مچانا، جو شور مچائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، جا کے شہر والوں کو بتائے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ وہ بچہ اس کی فکر نہیں کیا اور جا کر کے لوگوں کو شور مچا دیا پورے بغداد میں کہ صبح فجر کی نماز جو غوث اعظم کے پیچھے پڑھے گا، غوث اعظم کا فرمان ہے وہ جنتی ہو جائے گا۔ وہ بچہ شور مچا دیا پورے شہر میں، اور فجر کا جب وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، غوث اعظم امام ہے، جب پیچھے دیکھا تو پوری مسجد، بغداد کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے، کیونکہ بچے نے شور مچا دیا تھا پورے شہر میں۔ نماز پڑھا لی، غوث اعظم کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میرے اس پیغام کو کس نے جا کے پورے شہر میں بتایا، کھڑا ہو جائے۔ وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا تم نے میرے قول کو نہیں سنا تھا کہ جو بتائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا؟ جی حضور۔ بچہ جواب دیتا جی حضور ہم نے سنا تھا جو بتائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ بولے پھر کیوں بتایا؟ تو بولے حضور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا جو پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، تو صرف بتایا نہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، صرف بتایا ہی نہیں میں نے پڑھا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا اس بچے نے اگر میرے ایک جہنمی سے کروڑوں کی، لاکھوں کی تعداد جنتی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے گوارا ہے۔ تو اپنا بھلا بزرگان دین نہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بچہ بھی ایسا ویسا نہیں، وہ بچہ تھا جسے آج دنیا معین الدین چشتی اجمیری کہتی ہے، جس نے لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے ایک غوث کی بات کو لیک کر دیا جس کو چھپانے کی ضرورت تھی۔ اور غوث اعظم نے فرمایا، علماء کہتے ہیں اسی وقت، اسی موقع پر غوث اعظم نے ہی خواجہ کو غریب نواز کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ارے جو شخص، جو بندہ مومن جنت عطا کر دے لوگوں کو،
اس سے بڑا کون غریب نواز ہو سکتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز یا اور کوئی ولی صرف اپنی کرامتوں سے کافروں کو اسلام میں ہی نہیں داخل کیے، مسلمانوں کو بھی راہ راست پر لائے، تو کیا اب تم لوگوں کو ولیوں کی ضرورت پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے؟ اب ولی اتنے نہیں آئیں گے جتنا کہ آ چکے، یہ بھی ذہن نشین کر لو۔ اتنی اچھی تعداد میں، اتنی بڑی جماعت میں اب ولایت نہیں آئے گی، ولی آتے رہیں گے، مگر ولایت کو چھپا کے رکھتے ہیں اولیاء کرام، ولایت کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب خود وہ چھپا کر رکھتے ہیں تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ولی ہے؟ اس زمانے میں تو وہی ولی ہے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، اس زمانے کا وہ ولی ہے۔ اتنی مصروفیات، اتنی گہما گہمی کے عالم میں بھی نماز پڑھے کوئی؟ اتنی مصروفیات کے بعد بھی لوگ مصروف ہوں، بزی ہوں، اور وہ نماز پڑھے، یہ کسی ولایت سے کم نہیں۔ آج شیطانوں کے چکر میں، ویڈیو کے چکر میں، ٹی وی کے چکر میں نمازی آدمی بھی قضا کر دیتا ہے، غفلت کر دیتا ہے، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی مصروفیت والی زندگی، اتنی شیطانی زندگی، شیطان اب زیادہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہے کہ انسان بندے مومن تقریر سنے، واعظ و نصیحت سنے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، کوئی اثر نہیں۔ یاد رکھو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج تک جب سے میں امامت کر رہا ہوں، اپنے کھانے پینے راشن کے لیے، حتیٰ کہ علاج کے لیے بھی اور دیگر ضروریات کے لیے بھی میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر قرض بھی نہیں لیا ہے، مانگنے کی تو دور بات ہے، قرض بھی نہیں لیا ہے۔ اور مسلم قوم اتنا ڈرتی ہے کہ اتنا داڑھی رکھتی ہے، الحمدللہ اتنی داڑھی ہونے کے بعد پورا انڈیا گھوم جاؤں، کہیں میری داڑھی کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، اتنا ہی داڑھی دیکھ کر قوم مسلم بھی اور غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں، اور میری عزت ہوئی ہے۔ اور جو مسلمان اپنی جو ہے بے عزتی کے خاطر کی بے عزت نہ ہوں میں، میری معاشرے میں انسلٹی نہ ہو، اس کے لیے وہ داڑھی نہ رکھے، اس سے بدتر کوئی نہیں۔ یاد رکھو، داڑھی رکھنا، ایک مشت رکھنا، یہ ہے شریعت میں، تھوڑی سی نہیں، یہ ہپی کٹ ہے، یہ انگریزی فیشن ہے۔ تم تو اپنے علاقے میں رہتے، قرب و جوار میں رہتے، اپنے شہر میں رہتے، 1500 کلومیٹر کا ہی سفر کرتے، 2-3 ہزار کا سفر کرنے کے بعد بھی مجھے کبھی کوئی دقت داڑھی سے نہیں آئی۔ اس کے باوجود بس صرف داڑھی رکھے تو ہیں، تھوڑی سی رکھ لے، بولے رکھے تو ہیں۔ یاد رکھو، مسئلہ ہے، ایک مشت جو داڑھی نہ رکھے، اس سے کم رکھے، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ فاسق ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اگر ایک مشت سے کم ہے تو فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ فاسق کے معنی ہوتے ہیں گنہگار کے۔ اور جو یکدم سے نہ رکھے، ایک دم کلین ہو، اسے فاسق مولن کہتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ فاسق مولن کا مطلب اعلانیہ گناہ کرنے والا۔
اور فاسق کو اور فاسق مولن کو دونوں کو کتابوں میں لکھا ہے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے شرع اور یہ ہے اسلامی قانون. مگر سب اسی میں ملوث ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ سب اسی میں ملوث ہے، تب تو فتویٰ بدلنا پڑے گا. تعداد زیادہ ہے اس گناہ میں لوگوں کے ملوث ہونے کی اور جو ہے اس میں ہونے کی، تو اب کیا کریں گے؟ لہذا جو ہے آپ حضرات فتوے کو بدلوائیے نہیں. فتویٰ بہت بدل چکا، اب آپ بدلیے اپنے آپ کو. ایک زمانہ تھا نماز نہیں پڑھتے تھے تو کفر کا فتویٰ لگتا تھا. پوچھ لیے مفتیان کرام سے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس پہ کافر کا فتویٰ لگتا تھا. ایک زمانہ تھا ایسا. مگر اب تعداد بے نمازیوں کی زیادہ ہو گئی تو وہ حکم اٹھا لیا گیا کہ اب کہاں تک کتنے لوگوں کو ہم کافر بنائیں. یہ ہے، پوچھئے مفتیان کرام سے، کیا بے نمازیوں کو پہلے جب نماز نہیں پڑھتے تو کیا کفر کا فتویٰ لگتا تھا؟ لگتا تھا. مگر اب تعداد انہی کی زیادہ ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غلطی کو چھوڑ کر نیک کام کر کے اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سنت ادا فرما لیں.